السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد نبوی شریف میں دیے گئے خطبہ جمعہ کا اردو ترجمہ بتاریخ 17 اکتوبر 2025 25 ربیع الاخر 1447 ہجری۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ سے دعا، سوال، استغفار، التجا، تعلق اور اس کے ساتھ تواضع سے معمور ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جو اللہ سے تعلق، اس کے در پر پڑے رہنے اور اس کی پناہ میں جانے سے خالی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوقات میں اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والے اور اپنے مولا سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی کائناتی سنتوں اور اسباب کے پیچھے کار فرما اس کی قدرت کو بھی سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مانگو اللہ سے مانگو، جب مدد چاہو اللہ سے چاہو، جو کچھ ہونے والا ہے اسے لکھ کر قلم خشک ہو چکا۔ اگر ساری مخلوق مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ سارے مل کر بھی تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ مکمل ترجمہ۔ یقیناً ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اپنے نفسوں کی برائیوں اور برے اعمال سے اس کی پناہ لیتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی۔ اما بعد، واقعی اللہ کا تقوی عزت و شان اور فضیلتوں کا تاج اور بلند ترین مقامات و مراتب کا زینہ ہے۔ جس نے اسے تھاما اس نے دین کے مضبوط ترین کڑے کو تھاما اور اہل ایمان و صداقت اور یقین کے راستے کی پیروی کی۔ اللہ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ ایمانی بھائیوں، اس انسان کی حقیقی زندگی جسے اللہ نے عزت بخشی ہے اور بقیہ تمام مخلوقات پر فضیلت دی ہے، دلوں اور روحوں کی زندگی ہے، جسموں اور مادیات کی زندگی نہیں۔ اور اس زندگی کا وہ مادہ جس سے روحیں نور و روشنی لیتی ہیں اور دل حیات و رونق حاصل کرتے ہیں، ایمان کی قوت اور اس اللہ سے رشتہ ہے جو طاقت دینے والا اور نعمتوں سے نوازنے والا ہے۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دے دیا کہ وہ اس کو لیے ہوئے لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں سے نکل ہی نہیں پاتا؟ اسی طرح کافروں کو ان کے اعمال خوشنما معلوم ہوا کرتے ہیں۔ اکثر لوگ اسباب و ذرائع میں الجھ کر مقاصد سے اور ظاہری چیزوں میں لگ کر اصل چیز سے غفلت برتتے ہیں۔ وہ ذرائع کے خالق اور اس کے مدبر سے غافل رہ جاتے ہیں اور ان کے آسان کرنے والے اور مسخر کرنے والے رب سے غفلت برتتے ہیں۔ اللہ کے کائناتی قوانین میں ذرائع کو اختیار کرنے کی اہمیت، اس کی وحی کی شرعی دلیلوں اور دنیاوی زندگی میں اس کے اثرات کے باوجود مومن انہیں ان کی جگہ پر ہی رکھتا ہے اور انہیں ان کی اس حد سے نہیں بڑھاتا جس پر دین و شریعت نے انہیں رکھا ہے، اور نہ اس سے انہیں کم کرتا ہے کہ انہیں دوسروں پر انحصار کرنے والوں اور جاہلوں کی طرح مکمل طور پر چھوڑ دے۔ اسی لیے بندہ مومن ایمانی حقائق، ربانی ہدایات اور نبوی سنتوں سے غافل نہیں ہوتا۔ یوں وہ شریعت کے اوامر کی بجا آوری اور اپنے مطلب کے حصول
دونوں کو اکٹھا کر لیتا ہے۔ چنانچہ اس کے اعضاء و جوارح ذرائع اختیار کر کے عمل میں منہمک رہتے ہیں اور اس کا دل رب الارباب سے جڑا ہوتا ہے، اسی پر بھروسہ کرتا ہے، کسی اور پر نہیں۔ امید و خوف اور اضطرار، توحید و ایمان اور عاجزی و انکساری کے ساتھ اس سے دعا کرتا ہے۔ مقاصد و ذرائع کا یہ ہماگیر امتزاج قلبی ایمان اور قدرت والے اللہ سے تعلق اور ذرائع و ظواہر کو اختیار کرنے کا جامع ہے۔ قرآن کریم متعدد جگہوں پر ہمیں دعا اور اللہ کی طرف رجوع کو ظاہری اسباب و ذرائع کے ساتھ جوڑنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ کا فرمان، جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی کہ اے پروردگار ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس قول پر بئی طور غور کرو کہ اللہ پر ایمان کے عقیدے کو راسخ کیا جائے، مومن کو یاد دلایا جائے کہ اسے اپنے رب کی حاجت ہے اور ذرائع اور ظاہری چیزوں کو ان کے خالق کے ساتھ جوڑا جائے۔ جس وقت یہ حقیقت عقلوں اور ذہنوں سے غائب ہو جاتی ہے یا کمزور پڑ جاتی ہے تو لوگ حیرت و اوہام کے گڑھوں میں گر جاتے ہیں، بے چینی، ڈر اور مصیبت کی موجیں انہیں گھیر لیتی ہیں اور اس سے نجات کا کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ دل میں ایمان کا چراغ روشن کیا جائے، اللہ سے رشتہ مضبوط کیا جائے جیسا کہ اس پر وحی کے حقائق دلالت کرتے ہیں اور جس کی عملی تصویر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معطر زندگی کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن سنت میں ملتی ہے۔ مومن مرد و خواتین، اللہ پر ایمان، اس سے قلبی رشتہ اور اس پر سچے توکل کے ساتھ اس دنیا میں مومن کے لیے عظیم ترین ذخیروں میں سے ہے دعا کا توشہ لینا اور ہر حال میں بکثرت اللہ کی طرف رجوع ہونا۔ اور جو کوئی اپنی خوشحالی میں اپنے رب کو زیادہ جاننے والا اور اس سے زیادہ ڈرنے والا اور اس سے زیادہ امید کرنے والا ہوگا، اللہ اس کی بدحالی میں اس کے زیادہ قریب اور نزدیک ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا، ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے لڑکے، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں جن کے ذریعے اللہ تمہیں فائدہ دے؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کرو، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ تم اسے خوشحالی میں یاد رکھو، وہ تمہیں تکلیف کے وقت یاد رکھے گا۔ جب مانگو اللہ سے مانگو، جب مدد چاہو اللہ سے چاہو۔ جو کچھ ہونے والا ہے اسے لکھ کر قلم خشک ہو چکا۔ اگر ساری مخلوق مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ سارے مل کر بھی تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ یقیناً دعا ایمان کی روشن ترین صورتوں اور بندگی کی سب سے پر رونق مظاہر میں سے ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، دعا ہی عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، اور تمہارے رب کا فرمان سرزد ہو چکا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یقین مانو جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ ابھی ابھی ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت میں برکتوں سے نوازے، اپنے تقوی کو ہمارے لیے توشہ اور ڈھال بنائے۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں جو آپ سن رہے ہیں، اور میں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ حمد و ثنا کا مستحق ہے، بہت نوازنے والا ہے اور خوب پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ ایسی تعریف جو جاری رہے، جس کا پھل میٹھا ہو اور جس کی روشنی چمکتی رہے۔ اے اللہ، درود و سلام نازل فرما سید الانام اور خاتم الانبیاء ہمارے نبی محمد پر، ان کی آل اور ان کے برگزیدہ صحابہ اکرام پر، اور تا قیامت ان کی پیروی کرنے والوں پر، جب تک بارش ہوتی رہے اور بجلی چمکتی رہے، اے فضل و انعام والے۔ اما بعد، مومنوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر غور کرنے والا پائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ سے دعا، سوال، استغفار، التجا، تعلق اور اس کے ساتھ تواضع سے معمور ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جو اللہ سے تعلق، اس کے در پر پڑے رہنے اور اس کی پناہ میں جانے سے خالی ہو، کیونکہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوقات میں اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والے اور اپنے مولا سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی کائناتی سنتوں اور اسباب کے پیچھے کار فرما اس کی قدرت کو بھی سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ بے شک دعا مومن کا وہ ہتھیار ہے جس کی دھار کبھی کند نہیں ہوتی اور جس کے تیر کبھی خطا نہیں کرتے۔ یہ مصیبت و آزمائش میں مومن کا سہارا اور خوشحالی و آسودگی میں اس کا زاد راہ ہے، اور اس کے ذریعے اپنے رب کی بے شمار نعمتوں کا طلبگار ہوتا ہے اور بری تقدیروں کو ٹالنے کی استدعا کرتا ہے۔ چنانچہ تم دعا میں اللہ کے ساتھ اخلاص اختیار کیا کرو، صرف اسی کے ہاتھ میں نوازشوں اور مرادوں کے خزانے ہیں، اور صرف وہی ہے جو مصیبتوں اور آفتوں کو دور کرنے پر قادر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے روزی اتارتا ہے۔ نصیحت تو صرف وہی حاصل کرتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تم اللہ کو پکارتے رہو، اس کے لیے دین کو خالص کر کے گو کافر برا مانے۔ سنو، جمعہ کے دن اور دیگر دنوں میں کثرت سے درود و سلام بھیجا کرو مخلوق میں برگزیدہ اور ان کے سردار پر۔ اے اللہ، رحمت، سلامتی اور برکت نازل فرما اپنے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد پر اور ان کی آل اور روشن صحابہ کرام پر، اور ان پر جو ان کی اچھی طرح سے پیروی کرے اور استقامت اختیار کرے۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ ہر جگہ اور ہر گھڑی ان کے حالات درست فرما دے۔ اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے، انہیں اپنے اور ان کے دشمنوں پر غلبہ عطا فرما یا رب العالمین۔ اے اللہ، اس مبارک ملک کو جو تیری وحی کے نزول کی جگہ، تیرے آخری پیغام کی آماج گاہ اور تیرے بندوں کے دلوں کی قرارگاہ ہے، اسے اور تمام مسلم ممالک کو امن و سکون والا بنا۔ اے سب سے زیادہ کرم فرمانے والے، اے اللہ، ہمارے حاکم خادم حرمین شریفین شاہ سلمان اور ان کے ولی عہد کو اپنی حفاظت میں رکھ، انہیں اپنی نگرانی میں لے لے اور انہیں اس کام کی توفیق عطا فرما جس میں بندوں اور ملک کی اور شہریوں اور بادیہ نشینوں کے دین اور دنیا کی بھلائی ہو۔ اے دعا سننے والے، اور جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہو۔ اے سب سے زیادہ کرم فرمانے والے، اور ان دونوں کو حرمین شریفین کی خدمت اور ان کے زائرین کی دیکھ بھال پر دونوں جہانوں میں بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تجھ سے وہ بھلائی مانگتے ہیں جسے تو جانتا ہے، اور تیری پناہ چاہتے ہیں اس برائی سے جسے تو جانتا ہے، اور ہم تجھ سے اس بات کی بخشش مانگتے ہیں جسے تو جانتا ہے۔ بے شک تو ہی غیبوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ کے بندوں، اپنے رب کے فضل کو اس کے شکر کے ذریعے قائم رکھو، اور اس کے حکم کی پیروی کر کے اس کی نعمت کو باقی رکھو، اور اس کے ذکر و دعا سے اپنی زبان کو تر رکھو۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے یوٹیوب چینل دنیا و دین، قرآن مجید کے ترجمہ و تفسیر کو سننے سمجھنے کے لیے اور دینی سوالات کے فری جوابات کے لیے واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے 00923167983575 00923352520207 0096653489128 0023338611797۔ نماز، مسنون اذکار اور قرآن سمجھ کر پڑھیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں۔